قیامت کے دن کا یہ حال بیان فرما کے آگے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپسی ہوں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں. یعنی ان کے اقوال کو نقل فرمایا گیا کہ منکرین آج دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں مر جانے کے بعد پھر وہ دوبارہ کس طرح زندہ ہو جائیں گے. کبھی تو وہ تعجب اور حیرت کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے، اور یہ جسم جو گل سڑ کر مٹی بن جائے گا کس طرح دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو گویا ایسا ہونا تو بالکل محال ہے، ناممکن ہے. یہ تو بہت خسارے کی بات ہے. اگر اس صورت میں واپسی ہے تو یہ تو بہت خسارے کی بات ہے. تو ایسا ہونا بالکل محال ہے، ناممکن ہے. یہ کبھی یہ منکر موت کے بعد والی زندگی کا مذاق اڑاتے اور اس طرح گویا وہ یہ ثابت کرتے کہ اس کی نظر میں وہ بات اس قابل نہیں کہ اس پر غور کیا جائے. اسی طرح قیامت کا انکار کرنے والے منکرین بطور مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ زندگی ملی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. یہ جو انکار کرنے والوں کا جو کہنا تھا یہ بطور مذاق تھا، کیونکہ وہ اہل حق کے عقیدے پر ہنسی اڑاتے تھے. کہتے تھے کہ ان کے عقیدے کے موافق ہم بڑے خسارے میں رہیں گے، کیونکہ تو خسارے کی بات ہوگی نا. خسارہ کیا؟ آخرت کا نقصان، کہ جنت نہ ملے تو خسارہ ہی خسارہ ہے نا. پھر تو دنیا کا نقصان خسارہ نہیں ہے، آخرت کا نقصان کہ کچھ ملے ہی نہ. تو آج اگر کہا جاتا ہے کہ تم نیک بن جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو تو اس پر وہ ہنس دیا کرتے تھے کہ لو ان کے مطابق مطلب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر دوبارہ تو وہ مذاق میں ہی لے لیتے. آج بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو کون سا ہم سیریس لے رہے ہیں، آخرت کی تیاری کرو، تو اس کو بھی اور چپ کر دیتا. ارے چپ ہو جاؤ، کیا مرنے کی بات کرنے لگی، جسے مرنا تو ہے ہی نہیں. تو یہ سیریس نہیں لیتے تھے اور ان کی باتوں کو ریپیٹ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بس ایک ہی سخت آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس سے سب لوگ فوراً میدان میں آن موجود ہوں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کام منٹ بھر میں ہو جائے گا. جہاں ایک ڈانٹ پلائی یعنی سور پھونکا، اسی وقت بلا توافق سب اگلے پچھلے میدان حشر میں کھڑے دکھائی دیں گے. یہاں آیت میں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فرمایا، یعنی سب لوگ میدان میں موجود ہوں گے. ساحرہ اس چٹیل میدان کو کہتے ہیں جہاں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہ ہو. ساحرہ کون سا میدان ہے؟ جہاں کوئی آڑ نہ ہو، کوئی چھپ نہیں سکتا، سب آ جائیں گے میدان میں. ایک سور پھونکا جائے گا، ایک ڈانٹ ہوگی، سب لوگ اللہ کے میں حاضر ہو جائیں گے. تو منکرین کی ان غلط آرزوں اور ان امیدوں کی یہاں تردید بھی کی گئی کہ جو اس امید پر بے غم ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آئی بھی تو وہاں سفارش کر دی جائے گی، اور اللہ کے سوا انہوں نے جن کو اپنا سرپرست اور حمایتی مددگار ٹھہرا لیا ہے وہ انہیں وہاں بچا لیں گے. اگر کوئی سختی وہاں ہوئی تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال غلط ہے. قیامت میں اپنے آپ کو ایک میدان میں پائیں گے جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کوئی یہ سوچے کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا دیں گے، تو سفارش کس کی ہوگی؟ جو آپ کی سنتوں پر چلتا ہوگا. پھر دیکھو مثال بھی دی جا رہی ہے کہ ان کو قصہ سنا دو. هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کو موسیٰ کا قصہ پہنچا؟ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی؟ سب نے سن رکھا ہوگا نا موسیٰ اور فرعون کا قصہ. کیا قصہ ہے ان کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی لڑائی ہوئی تھی. جیت کس کی ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور فرعون کی؟ فرعون وہ پانی میں غرق ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطلب وہاں جب گئے تو 7 راستے بن گئے اس میں سمندر میں. جب موسیٰ علیہ السلام کے سارے آخری آدمی نکل رہے تھے تو فرعون کے آخری آدمی پانی میں ڈوب. جیسے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام کے آدمی باہر نکلے ویسے ہی تو یہاں اسی کا ہی ذکر ہے، پانی نے راستہ بند کر دیا. کہ ہل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ تمہیں پہنچایا، تم نے سنا ہے
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمائے اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا. کن کو پکارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو طویٰ کی مقدس وادی میں جہاں آپ آگ کی تلاش میں گئے تھے، آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرعون بادشاہ مصر کے پاس اللہ کے رسول کی حیثیت سے جائیں اور اسے سیدھے راستے کی طرف بلائیں، ہے نا. تو اور کیا کہا کہ کیا کریں؟ اذهب الی فرعون، کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، کہ بے شک اس نے بڑی شرارت کی، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اور کیا کہنا اس سے؟ فقل، کہنا هل لک الی ان تزکی، کہ تجھے خواہش ہے کہ تو اپنا تزکیہ کرے. کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ حد سے بڑھ گیا تھا، مصر کے لوگوں کا خدا بن بیٹھا تھا. تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھے خواہش ہے کہ تو اپنے آپ کو سنوارے تو میں اللہ کے حکم سے سنوار سکتا ہوں، اور ایسی راہ بتا سکتا ہوں کہ جس کے چلنے سے تیری انسانیت کا سدھار ہو سکتا ہے، اور تیرے اندر نفس کی شرارت اور بغاوت سے جو گندگیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ دور ہو سکتی ہیں، اور جس راہ پر تو چل کر اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنے حقیقی حاکم اور مالک کو راضی کر سکتا ہے. اس سے یہ کہا کہ فقل هل لک الی ان تزکی، اس سے جا کے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام کر، بلکہ کیا کہا؟ اپنی خرابیاں دور کر. آج ہم کہتے ہیں ہم نے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے بھی رہے ہیں سارے، لیکن ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو غلط عادتیں ہیں ہماری، غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، مذاق اڑانے کی، ہے نا، دوسری ساری جتنی بھی عادتیں ہیں، تو وہ نکالنی ہوں گی ہمیں. کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیا فرما رہے ہیں کہ فقل هل لک الی ان تزکی، کہ تو اپنا تزکیہ کرے گا. تزکیہ میں کیا ہے؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ گندگی کو نکالنا، اپنے اندر سے گندگی. تو اپنی گندی عادتیں ہمیں چھڑانی ہوگی جو اسلام کے خلاف ہیں. تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فقل هل لک الی ان تزکی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو غلط عادتیں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں. کہ بھائی ٹی وی بھی دیکھیں گے، یہ بھی کریں گے، بیٹھ کے باتیں بھی کریں گے اور سارے کام کریں گے، غلط عادتیں نہیں چھوڑ رہے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی غلط عادتیں نکال. اس کے اندر کیا غلط عادت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں، یعنی تجھے اللہ سے جوڑ دوں اور تو اس سے ڈرنے لگے. یعنی تیرے اندر جب دین اسلام آئے گا تو تیرے اندر ڈر پیدا ہوگا اللہ کا، کیونکہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور گناہ چھوڑنے سے دل صاف ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر آتا ہے. کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ڈر نکلتا چل جاتا ہے. گناہ کا کام کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس کو ایک بڑی نشانی بھی دکھائی. کیا نشانی دکھائی؟ کہ اپنے عصا اور ید بیضا کے دکھائے. لیکن اس نے کیا کیا؟ ثم فکذب وعصی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، انہوں نے بڑی نشانی دکھائی لیکن اس نے کیا کیا؟ فکذب وعصی، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر دور ہو کے کوشش کرنے لگا. کیا کوشش کی اس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور آپ کی ہدایت قبول کرنے اور ہدایت کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے معجزات کو جادو ٹھہرایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور اس بات کی کوشش میں لگ گیا اور فکر میں لگ گیا کہ اپنے ملک کے مشہور جادوگروں کو بلائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرا کر لوگوں کو یہ بتا دے کہ واقعی موسیٰ نے جو دین پیش کیا وہ محض جادو ہے، اور جادو کے ذریعے سے آپ کو مغلوب کر کے آپ کے دعوی نبوت کو غلط ثابت کر دے. اور اس غرض سے اس نے اپنی سلطنت کے مشہور جادوگروں کو جمع کیا، ہے نا. فحشر فنادا، اور جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ فاخذ اللہ نکال الآخرۃ والاولی.
سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ دنیا میں تو اس طرح رسوا کیا کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے پر گرفتار کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت گیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے پار اتر گئے، کیونکہ بحکم خداوندی ان کو سمندر نے راستہ دے دیا۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو پھر پانی اللہ کے حکم سے مل گیا اور فرعون آن کی آن میں اپنے لشکر کے ساتھ سب ڈوب کر مر گئے، اور آخرت میں اس طرح رسوائی ہوگی کہ وہاں ان کے عذاب کے لیے جہنم تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب بھگتے ہوں گے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت ہو، لمن یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ آخر میں فرمایا گیا کہ یہ انجام اللہ کے مقابلے میں سر اٹھانے کا اور اس کی ہدایت سے منہ موڑنے کا ہے۔ اس قصے میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں، لیکن اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کچھ خوف ہو، اور جو یہ مانتا ہو کہ واقعی اس جہان کا کوئی خالق اور مالک ہے جو بڑا مہربان ہے، کہ بندوں کی ہدایت کا بار بار انتظام فرماتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے، غلط راہ پر چلنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور جو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بچ کر جا نہیں سکتا۔ تو ہم یہ دیکھ لینا کہ اتنا بڑا بادشاہ وہ نہیں بچ سکا، اس نے انکار کر دیا، تو ہم کون سا سیدھے راستے پر چل رہے ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، قیامت کے واقع ہونے پر عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ قیامت تو آئے گی، ضرور آئے گی، مطلب فرعون اور موسیٰ کا قصہ بتا کے پھر سے دوبارہ وہی ٹاپک آ گیا قیامت کا۔ جیسے پچھلی آیت میں انکار قیامت، منکرین قیامت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا کر 10 سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اور ان کے لیے اس واقعے میں دلیل نقلی بھی بیان فرمائی گئی، کیونکہ وہ تمام انبیاء اور رسولوں نے قیامت کو حق بتلایا ہے اور اس سے ڈرایا۔ اب آگے قیامت کے بیان فرمائے جاتے ہیں، ان آیات میں منکرین قیامت سے خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، انتم اشد خلقا ام السماء، بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ کہ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد، اور آسمان اور زمین پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں؟ جب اتنی بڑی چیزوں کو خالق تم اس کو مانتے ہو، تو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں شک اور تردد ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ایسے کیسے ہو جائے گا، دوبارہ پیدا کیے جائے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل کام ہے؟ بتائیں کیا مشکل کام ہے؟ اتنا بڑا آسمان، اور پھر جب ایک چیز انسان بنا لے اگر، تو کیا کہتا ہے اب تو میں نے بنا لی، اب تو مجھے آ گئی، وہ تو دوبارہ بھی بنا لے۔ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری بار؟ کوئی کام کب مشکل لگتا ہے؟ پہلی بار میں مشکل لگتا ہے، دوسری بار میں آسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بار کا بنانا مشکل ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اور اللہ نے آسمان، زمین، پہاڑ، اتنی چیزیں بنا دی، وہ تو تم مانتے ہو، تو دوبارہ جو پیدا کیا جائے گا انسان، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ نے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اور آسمان، اس کی چھت کو اللہ نے کیا کیا؟ بلند کیا۔ کتنا اونچا آسمان ہے نا؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، کہ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کر چکنے کے بعد، آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق تم اس کو مانتے ہو، تو پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں کیوں شک و تردد ہے؟ آسمان کا خیال کرو، کتنا عظیم الشان، کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، کتنا ہموار، کیسا صاف ستھرا، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ، اور اس کے سورج کی رفتار سے رات اور دن کا سلسلہ قائم ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ
दुहाहा, اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اندھیری بنایا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا. یعنی آسمان جب رات ہو جاتا ہے تب بھی ایک خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں، ہے نا، اور جب صبح ہوتی ہے اس کا رنگ جب بھی اچھا لگتا ہے. تو رات اندھیری میں اس کا سما کچھ اور ہے، اور دن کے اجالے میں اس کی شان دوسری نظر آتی ہے. پھر والارض بعد ذالک دحاہا، پھر جس نے زمین میں وسعت بخشی، والارض بعد ذالک دحاہا، اس کے بعد زمین کو بچھایا یعنی پھیلا دیا. واخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کا پانی اور چارہ نکالا. یہ سب کیا ہے؟ اب دیکھو زمین کی اور آسمان کو دکھایا جا رہا ہے. کیوں دکھایا جا رہا ہے زمین اور آسمان کو؟ کیونکہ روز دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، روز آسمان بھی دیکھتے ہیں، زمین بھی دیکھتے ہیں، اس میں بنی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ نشانیاں مانگ رہے ہو، کیونکہ کہتے تھے کوئی نشانی بھی لے کر آؤ اگر تم واقعی سچے نبی ہو. مکہ والے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچے نبی ہو تو کوئی نشانی لاؤ. تو یہ نشانی دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو آسمان کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، پیڑ پودے کو دیکھ لو، اور جو اللہ تعالیٰ پانی اتار رہے ہیں اس کو دیکھو. تمہارے لیے جو چارہ پیدا کیا، تمہارے جانوروں کے لیے جو چارہ پیدا کیا اس کو دیکھ لو. کوئی بنا سکتا ہے یہ پھل سبزیاں؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے جس نے زمین پر بلند اور بالا اور مضبوط پہاڑ قائم کیے کہ جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے، اور زمین کو بھی بعض خاص قسم کے اضطرابات سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جن کی سرد سے ٹکرا کر بخارات آبی بادلوں میں اور پھر پانی کی صورت میں تبدیل ہو کر بارش برساتا ہے. یعنی کیسے اللہ نے واٹر سائیکل بنا دیا کہ وہ پانی اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں دوبارہ نیچے آتا ہے. کوئی کر سکتا ہے؟ ہم سے تو ایک بالٹی پانی اوپر لے جانے کو کہتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے ہمارا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، ہے نا. اتنا سارا پانی اوپر جانا ٹنوں کے حساب سے، اور پھر جس جگہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں بارش. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تو گنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پہاڑ دیکھ لو، آسمان دیکھ لو، زمین دیکھ لو، کتنی چیزیں بنائی ہیں. اس کی طرف تو ہم غور بھی نہیں کرتے. ہم تو کیا دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. اللہ نے ہمارے لیے بھی پیدا کیا اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی سب کا انتظام کر دیا. اب پھر سے قیامت کی اور آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب واقع ہوگا وہ ہنگامہ، یعنی جب بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بڑا ہنگامہ ہوگا یعنی بڑی خبر ہوگی. کس کا بتایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن کو، کہ جب قیامت کا بڑا حادثہ ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کوشش کی ہے. ما سعی، اس کو اپنی کوششیں یاد آئیں گی. انسان کو اپنے نیک اور بد اعمال جو اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیے تھے سب یاد آ جائیں گے، اور ان کی جزا اور سزا اس کو ملے گی. آج انسان نے دنیا کی زندگی کو ہی اہمیت دے رکھی ہے، اور اسی زندگی کے منافع اور لذات اور اس کے سامنے ہیں، اور وہ یہ بھول گیا کہ یہ زندگی دراصل ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے سامان جمع کرنے کی مہلت ہے. یہ زندگی کس لیے ملی ہے؟ تاکہ جو اگلی زندگی ملے گی اس کے لیے ہمیں سامان جمع کرنا ہے، اچھے عمل جمع کرنا ہے، صرف اس لیے ملی ہے. لیکن جب وہ وقت یعنی قیامت کا دن آ جائے گا جس اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی آفت کہنا چاہیے، تو اس وقت انسان اپنے ایک ایک کام کو یاد کرے گا. اس وقت انسان کا دنیا میں گزرا ہوا زمانہ اس کے سامنے ہوگا، اور وہ یہ یاد کر کے پچھتا رہا ہوگا کہ اس نے اپنی قوتیں کس کام میں لگا دی، اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کیا، اپنے وقت کا کیا استعمال کیا. جو اس نے کیا ہوگا سب کا انجام نظروں کے سامنے ہوگا، اور اپنی ہر کوشش کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور اس روز جہنم ظاہر ہو جائے گی. کس کے لیے؟ لِمَن یَرَىٰ،
ہر اس شخص کے لیے، ہر دیکھنے والے کے لیے. یعنی آج تو اس کو صرف اہل ایمان اور اہل بصیرت نبیوں کے بتلانے سے دیکھتے ہیں. یعنی جب بتایا جاتا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی ویسی ہوگی تو کس سے دیکھتے ہیں؟ دل کی نظر سے کہ ہاں وہ کیسی ہوگی. اور وہ اتنا دیکھ لیتے ہیں، اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈر جاتے ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، رونے لگتے ہیں دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، روتے ہیں نا، دیکھی تو نہیں ہے نا، کیوں روتے ہیں؟ مان لو بچے کی ایگزام کی تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ رو رہا ہے کہ میرا صبح ایگزام ہے اور میں نے کچھ تیاری نہیں کی. کیوں رو رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے بصیرت سے دیکھا ہے کہ میں کچھ کرنی، وہ اس لیے رو رہا ہے نا. چھوٹے بچے کی اگر ماں مر جائے تو بچہ نہیں روتا، لیکن دوسرے رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے. اس نے تو وہ اس کے پاس وہ عقل ہی نہیں کہ جو وہ روئے، کہ دیکھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن دوسرے کیوں رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، ہے نا، کیونکہ انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے. تو اسی طرح ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم غور کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ واقعی وہ جہنم کیا ہوگی اس کے بارے میں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے. آنکھیں تو ہے نا، یہی دیکھنی پڑے گی اسے، کیونکہ وہاں کوئی کام کرنے کو نہیں کہا جائے گا، وہاں تو بس فیصلہ ہوگا. آج یہیں دیکھ لیں، یہیں کی نگاہوں سے دیکھ لیں، جبھی تو بچیں گے. جو جتنا زیادہ سوچ لے گا اس چیز کو، اتنا ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی حد سے بڑا ہوگا، اپنی اللہ نے حدیں قائم کر رکھی ہیں، اپنی حدوں پر نہیں رہا ہوگا، حد سے بڑھ گیا ہوگا. حد سے بڑھنے میں کیا؟ کھانے میں حد سے بڑھنا، بولنے میں حد سے بڑھنا، کپڑوں میں حد سے بڑھنا. یعنی کپڑے اتنے لمبے پہننا کہ وہ زمین پہ ہی رگڑے ہوئے جا رہے ہیں. چل رہے ہیں نا ایسے کپڑے کہ وہ زمین پہ رگڑتے ہوئے جاتے ہیں. کھانا اتنا کھانا کہ بس سانس بھی نہ آئے، اتنا کھا لینا. ہر چیز میں حد سے بڑھنا. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے سرکشی کی ہوگی اور کیا کیا ہوگا، وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی. یعنی دیکھی جائے گی آخرت میں تو دنیا بناؤں اپنی، میں تو دنیا سنواروں، میں تو اپنی دنیا کو دیکھوں کہ میری دنیا اچھی ہو جائے کسی طرح، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آخرت داؤ پہ لگانی پڑ جائے، چاہے آخرت جنت تباہ ہو جائے، چاہے جہنم میں ٹھکانہ ہو جائے، لیکن فی الحال میں دنیا دیکھوں. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ حکم الہی سے جس نے تجاوز کیا ہوگا، وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی پر ریجھ گیا ہوگا، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. دو کام بتائے گئے. کیا اس میں؟ کافر جو دو کام کرے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو حد سے بڑا ہوگا اور دنیا کی زندگی کو ویلیو دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور اب آگے مومن کی بات آ رہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا. کس طرح سے ڈرا ہوگا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ نہیں، مجھے رب کو جواب دینا ہے، میں سامنا نہیں کر سکتی اپنے رب کا کہ میں کیسے جواب دوں گی کہ میں ایسے بولتی تھی، ایسے چلاتی تھی، ایسے جھوٹ بولتی تھی، ایسے نمازیں چھوڑتی تھی، میں ایسے لڑائی جھگڑے کرتی تھی. تو سوچے گا اور ڈرے گا، یہیں پہ خوف کھانا ہوگا. اور کیا دوسرا کام؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا. یعنی اپنا جو دل ہے، اپنا جو نفس ہے، اس کو ناجائز کاموں سے روکا ہوگا، حرام چیزوں سے روکا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
ہی المأوا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی۔ دونوں کے دو دو کام ہیں۔ کافر کا جو ہے اس کا کیا ہے؟ طغا وہ آثر الحیات الدنیا، کہ جس نے طغا کیا ہوگا۔ طغا کیا ہے؟ حد سے بڑھنا، جو حد سے بڑا ہوگا اور دنیا کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور مومن کا کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو ڈرا ہوگا مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دوسرا کام کیا؟ نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ یہ جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو۔ خواہشیں ہوتی ہیں انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ اب کچھ بھی چیز کھانے کا من کر رہا ہے، وہ حلال ہے حرام ہے یہ تو دیکھ نہیں رہے، بس دل کر رہا ہے کھا لے، ہے نا؟ یا مال اور دولت کمانے کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ طریقہ کیا ہے، حلال طریقہ یا حرام طریقہ ہے، بس اس کام کو کر لیں۔ تو جس نے روکا ہوگا، دیکھو یہاں پر فی الحال ابھی نماز کا ذکر نہیں ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دونوں کے دو دو کام ہیں اور دونوں کے انجام ہے کہ جیسے فَإِنَّ الْجَحِيمَ، دیکھو آیتیں دونوں ایک سی ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور دیکھو آیت کو دیکھو، انگلی رکھو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور اسی کے نیچے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہے نا دونوں ایک جیسے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ جہیم اور جنت کا فرق ہے، اور کاموں کا بھی دونوں کے فرق ہے۔ جو حد سے بڑا ہوگا اور دنیا کی زندگی، ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہوگا، وہ دنیا کی تعریف مل جائے، دنیا کی واہ واہی مل جائے، کھانا بناؤں تو دنیا کے لیے، کام کروں کوئی بھی نیکی کا تو میری تعریف ہو جائے، تو وہ تو دنیا پہ ریچھ گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے جو بھی کام کیا جنت کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا اور سنت طریقے سے کیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب یہاں پر آگے جو بتلایا جا رہا ہے، تو اب کافروں کے بیجا اعتراض پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے تھے نا، کب آئے گی قیامت، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، مذاق کے طور پہ کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑا رنج ہوتا تھا، فطری طور پر تھوڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایسی نادانی کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کی اس قسم کی باتوں سے کیوں فکر میں مبتلا ہوتے ہیں؟ قیامت کا ٹھیک وقت متعین کر کے بتلانا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے نا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ فرما فی مانگتا من ذکرہا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، الی ربک منتہاہا، اس کا تو علم کس کے پاس ہے؟ رب کی طرف ہے، اس کا علم تو رب کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں ڈر ہوگا تو وہ تو رک جائے گا اللہ کی نصیحت سے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز اس کو دیکھیں گے، تو کس کو دیکھیں گے؟ یعنی قیامت کو دیکھیں گے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہیں۔ یہ کتنا لگے گا کہ یا تو فجر سے ظہر تک رہیں یا پھر ظہر سے مغرب تک رہیں، بس اتنا رہیں، اتنی سی معلوم ہوگی پوری زندگی۔ تو سورت کے خاتمے پر بتلایا گیا کہ اس وقت یہ منکرین بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کبھی کچھ پوچھتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس دنیا کی یہ زندگی جس کی لذتوں اور مصروفیتوں نے انہیں انجام سے غافل بنا رکھا ہے، اس وقت بالکل بے حقیقت معلوم ہوگی، اور اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک صبح یا ایک شام ہی رہے ہیں، گویا قیامت کا مقابلے میں اس جہان کی زندگی ایسی کم معلوم ہوگی۔ تو جب دنیا کی زندگی اس قدر قلیل معلوم ہوگی تو سمجھ لو قیامت دور نہیں ہے پھر۔